الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي ولا أمة بعد أمتكم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل السنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری محمد مرسلین صاحب، ان کے رفیق خاص قاری محمد تنویر صاحب اور دیگر رفقاء کا کہ مجھے انہوں نے حکم دیا ہے اس خصوصی نشست میں اس خصوصی شخصیت سے متعلق خصوصی عقیدے اور نظریے کا سمجھنے سمجھانے کے انداز میں اظہار کیا جائے تاکہ عام مسلمانوں کو اور نسل نو کو اس سے فائدہ ہو۔ کوئی گہری کوئی علمی بات نہیں کرنی، سادہ سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی کبریائی اور اس کی صمدیت کے بعد تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، رسول ہے، نبیوں کے امام ہے، رسولوں کے امام ہے، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں،
نبیوں رسولوں میں آپ کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس میں جو بنیادی بات آج میں نے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا تسلیم کرنا برحق، رسالت، امامت، معصومیت، خطابت، ان ساری چیزوں کا تسلیم کرنا برحق ہے، لیکن میں نے تقریر نہیں کرنی بھائی، میں تو لیکچر دے رہا ہوں۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آہستہ کہیں تاکہ کوئی زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سب کچھ مانتا ہے میرے نبی کو، کلمہ پڑھتا ہے، آذان دیتا ہے، مسجدیں بلاتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ کو خاتم الرسول نہیں مانتا، تو یقین کیجئے اس کی ساری عبادت، سارا عقیدہ، سارا نظریہ رائے گاہ جائے گا جب تک میرے نبی کو اللہ کا نبی ماننے کے ساتھ ساتھ، رسول ماننے کے ساتھ ساتھ، پیغمبر ماننے کے ساتھ ساتھ، آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر نہیں مانے گا، اس وقت تک وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ بس میں نے اسی کی تشریح کرنی۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی شخص یہی کلمہ پڑھتا ہے تب بھی کافر ہے۔ کیوں؟ کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کی مراد یہ ہے کہ جس کو میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ یہ آخری نبی ہے، اور اگر یہی کلمہ قادیانی پڑھے اور ہیر پھیر بھی نہ کرے تو ان کی مراد محمد سے مراد ان بدبختوں کی اپنا مرزا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، اگرچہ قانوناً تو اجازت نہیں ہے، تو جناب سب کچھ کریں۔ ابو جہل بھی سب کچھ کرتا تھا، صدقہ بھی دیتا تھا، خیرات بھی دیتا تھا، میرے نبی کی عزت بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ چھٹی ہو گئی، قادیانی سب کچھ کرتا ہے لیکن میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، آخری رسول نہیں مانتا، اس لیے وہ مسلمان نہیں۔ لا نبی بعد محمد ولا رسول بعد محمد ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ میں نے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے حدیث سے کوڈ ہے، ان کے دہرائے ہیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں، حضور کے بعد میرے نبی کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔
ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ انقطاع نبوت قادیانیوں کا عقیدہ ہے، اتمام نبوت مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک مسلمان نہیں، پوری دنیا میں، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں آئے گا، نہ نبی آئے گا، نہ نبی کی جگہ آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی امتی نبی آئے گا، نہ کوئی تشریح نبی آئے گا، نہ کوئی غیر تشریح نبی آئے گا۔ میرے نبی کے بعد اللہ نے نبوت کا، امامت کا، معصومیت کا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب قیامت تک اللہ کے اسی نبی کو قیامت تک نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبوت یہی چلے گی، رسالت یہی چلے گی، امامت یہی چلے گی، معصومیت یہی چلے گی، ملفوظات میرے نبی کے چلیں گے، ارشادات میرے نبی کے چلیں گے، معجزات میرے نبی کے جو ہو گئے یہی ہے۔ ذرا مہربانی کیجیے، آپ باہر تشریف لے جائیں، کوئی زیادہ مجبوری ہے تو۔ ڈسپلن کا آپ لوگ خیال نہیں رکھتے تو پھر کون رکھتے؟ سوال و جواب تو میرے پاس درس میں آنا، وہاں کر لینا، موقع دوں گا آپ کو۔ میں ابھی قادیانی کو بیک کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ قادیانیت کے معاملے میں نرمی کرنا بھی کفر ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور باقی بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے پوچھ لے کہ یار یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اب چونکہ قادیانی مشہور ہے اس لیے اس کا نام لیتے ہیں، ورنہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کرتا تھا یا کرتا ہے کوئی بھی، مثلا زکری ہے، یہ لسبیلا بلوچستان میں، کھٹکی ہے، لاسانی ہے فیصل آباد میں، ولایت کے روم میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تب بھی کافر ہے۔ یہ جو مرزائی دھوکہ دیتے ہیں کہ ایک لاہوری مرزائی ہے اور ایک قادیانی مرزائی ہے، ہم لاہوری جو ہے وہ مرزے کو ولی مانتے ہیں، اور ولی تو وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے اور کلمہ میرے نبی کا پڑھے، جو اپنا کلمہ پڑھواتا ہے وہ تو ولی بھی نہیں ہے، وہ کیسے ولی بن گیا؟ اب آپ ذرا غور فرمائیں گے کہ یہ سلسلہ کوئی آسان نہیں ہے۔ پورے قرآن میں 100 سے زائد آیات، 200 سے زائد احادیث متواترہ نبویہ، اجماع صحابہ، اجماع اہل بیت، اجماع فقہاء اعظام، اجماع امت مسلمہ، شروع سے لے کر آج تک یہی عقیدہ ہے۔ اور اگر کسی نے پوچھا کہ یار کوئی بات نہیں، پوچھنے میں کیا حرج ہے، پوچھ تو لے اس کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا؟ گویا تجھے اپنے نبی کی نبوت اور آخری نبی ہونے میں شک ہے کہ تو اس سے دلیل پوچھ رہا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کے بارے میں شک کرنا، اولاد سے کم پیار کرنا، ماں باپ سے کم پیار کرنا، جاہ و مال سے کم پیار کرنا، اپنے آپ سے کم پیار کرنا،
کفر ہے. جب تک ساری کائنات کو اور اپنے آپ کو میرے نبی کے قدموں میں نچھاور نہیں کر دو گے مسلمان نہیں بن سکتے. کہنا آسان ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ توجہ کریں گے، آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھو، میں نے آپ سے مراقبہ نہیں کرانا، میں نے آپ کا عقیدہ اور نظریہ صحیح کرنا ہے. اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ میری طرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، بات پر توجہ کریں گے، پیچھے بیٹھا کریں، اس لیے کہ جب آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو میرا چچا یاد آ جائے گا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ شرمندہ ہوں گے، لہذا آپ میرے پیچھے بیٹھا کریں. اب یہ دیکھو جی بات ہے، لیکن تحقیق بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی نے، میں حوالہ دے رہا ہوں، سیرت النبی پر جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور میری شاہ برادران سے اس ٹاپک پر بارہا ڈسکس ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ بات اس طرح نہیں، بات کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پیچھے بیٹھا کرو. ویسی جب آپ مجھے دیکھیں گے تو میرے چچا آپ کو یاد آ جائیں گے، آپ کو شرمندگی ہوگی، اور میں نبی دنیا میں کسی کو شرمندہ کرنے نہیں آیا، اس لیے آپ میرے پیچھے بیٹھا کریں. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ کو پتا ہوگا میرے نبی کے بعد سب سے پہلے جس نے ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے اس کو فنار و سکر کیا تھا، اس کا نام بھی سیدنا وحشی بن حرب تھا. وہی تھا جس نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کوئی ایسا کام مجھ سے کرا دے جو سب سے اعلیٰ ہو. میرا نبی اعلیٰ، میرے نبی کی ذات اعلیٰ، میرے نبی کی صفات اعلیٰ، میرے نبی کے معجزات اعلیٰ، میرے نبی کے ارشادات اعلیٰ، میرے نبی کے ملفوظات اعلیٰ، میرے نبی کا مصلح اعلیٰ، میرے نبی کا تدبر اعلیٰ، میرے نبی کی فراست اعلیٰ، میرے نبی کی نفاست اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت اعلیٰ، میرے نبی کی رسالت اعلیٰ، میرے نبی کی امامت اعلیٰ، میرے نبی کی معصومیت اعلیٰ، میرے نبی کا خاندان اعلیٰ، میرے نبی کا اہل و عیال اعلیٰ، میرے نبی کے اصحاب اعلیٰ، میرے نبی کے ازواج اعلیٰ. ساری کائنات میں اللہ کے بعد میرا نبی سب سے اعلیٰ. میرے بھائیوں، حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ پوچھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور آپ تو ان گہرائیوں میں نہیں گئے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے رشتہ کیا عام مسلمانوں سے. اس نے کہا میں نہیں کرتا، آپ قادیانی ہیں. انہوں نے کہا جی آپ ایسا کرو، مراقبہ کر لو، جو آپ کو نظر آئے اس کے مطابق چل پڑنا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے اس کو جیسے پتا تھا ویسے کیا، تو اس نے کہا کہ یار مجھے تو مرزے کی شکل نظر آئی ہے، لہذا مرزا جو ہے یہ حق پر ہے. جبکہ مرزا نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے علاوہ، پھر سنیے بات کو، یہ پوری ایمانداری سے حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے ماننے والوں کے علاوہ دنیا میں اور کوئی مسلمان نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں، لعنت اللہ. جب میں عربی پڑھاتا تھا تو ہمارے ہاں ایک تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے نا کہ کندھے پر اس نے جنازہ اٹھایا ہوا، آگے کسی آئی وہ گر گیا، اس نے سبحان اللہ. یہی سے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم قادیانیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ 2-2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا.
میں نے کہا یہ قادیانیوں کی کتاب ہے تذکرہ، آپ مجھے انگلی رکھ کے بتاؤ کہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے؟ اور شریف آدمیوں 2000 صفحے کی یا 1000 صفحے کی ایک کتاب ہے، اس کو کوئی شروع سے پڑھے گا، کوئی درمیان سے پڑھے گا، آخر سے پڑھے گا اور چھٹی۔ جو اسپیشلسٹ ہوگا وہ پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے، اور 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کے بعد تمہیں کیا پتا کہ قادیانی نے ڈنڈی ماری کہاں ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے تم گمراہ ہو جاتے ہو، خراب ہو جاتے ہو۔ تمہیں وہ لالچ دیتے ہیں اور تمہیں وہ مال دیتے ہیں، تمہیں عہدہ دیتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ جناب ہمیں بڑا علم ہے۔ کھوتا ریڑھی چلانے والا کہتا ہے سانو بڑا بہتا علم ہے، مولوی نالو بہتا علم ہے تو دس دے پھر۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور یہ رپھڑ پڑ گیا۔ ہر مسلمان نے کہا ابھی یہ کیسے قادیانی کی تصویر آ گئی؟ اس کے خواب میں، اس کے خیال میں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ اس نے شک کیا میرے نبی کی ختم نبوت پر، اس لیے شیطان آ گیا، شیطان کی شکل میں وہ آ گیا، اس لیے اب یہ کہہ رہا ہے تو شک کرنا بھی جرم ہے، میرے نبی کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور میرے نبی کے بعد کسی اور کے نبی کو ماننا اور ان کے ماننے والے کو کافر کہنا بھی لازم ہے۔ قادیانی کافر ہے، قادیانیوں کو مسلمان ماننے والا کافی ہے۔ SHO اگر قادیانیوں کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی کافر ہے، DSP کہتا ہے وہ بھی کافر ہے، پاکستان کا کوئی ذمہ دار کہتا ہے وہ بھی کافر ہے، کوئی ملا نرمی کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، کوئی پیر نرمی کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، کوئی مشیر اور وزیر نرمی کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ قادیانی ہر صورت میں، ہر رنگ میں، ہر طرح کافر ہے۔ قادیانیوں کی کوئی شکل ایسی نہیں جس میں نرمی کی جائے۔ جو قادیانیوں کے بارے میں نرمی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بہت سارے لوگ یوں کر کے کہہ دیتے ہیں یہ ایسے جذباتی باتیں کرتا، تو میں تو کر رہا ہوں، میری تو عمر گزر گئی ہے، پھر مجھے چیلنج کر دو، میں وہی بات کر رہا ہوں جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کر رہی ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا انداز الگ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بات کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ قادیانی یہ 26 مئی آ رہا ہے نا، آج کتنا ہے بھی؟ آج بھائی 26 مئی 1908 کو وہ فی النار والسکر ہوا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں یہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی، وقت نہیں ہے میرے پاس سب کا حوالہ دوں، رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ یوں جانے کہ اس کا ہاتھ اللہ کے نبی کی پشت پر ہے۔ یہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کندیا شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی ختم نبوت کی امارت اس لیے سنبھالی کہ کائنات میں یہ وہ واحد مسئلہ ہے جس پر دنیا کے مسلمان متفق ہیں۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انہوں نے خط لکھا کہ قادیانی دین کے بھی دشمن ہیں، وطن کے بھی دشمن ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بھولا بنایا جاتا ہے۔ بہاولپور میں مولانا شمس الحق افغانی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت نہیں میں آپ کو پوری تاریخ بتاؤں، کم سے کم 1953 سے کہ یہ تاریخ کیسے چلی ہے، اب کیا صورتحال ہے۔ اگلے دن جو بات ہو رہی تھی کہ ایلیمنٹری سکول چناب نگر پرانا ربوہ، اس میں جو ٹیچر تھی قادیانی، دیکھو کس طریقے سے گھپلے کرتے ہیں، یہ کس طریقے سے مسلمانوں کو خراب کرتے ہیں۔
تو وہ کس لفظ پر آواز اٹھائی گئی؟ مبلغ ختم نبوت نے آواز اٹھائی، اللہ نے اس آواز کو شرف قبولیت سے نوازا۔ وہ کیا کرتی تھی کہ جو چوتھی کی اسلامیات ہے اس میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ وہ کیا کرتی تھی چکر دیکھو، وہ اپنے بلیک بورڈ پر وہ عبارت نقل کرتی تھی، بچے اس کو دیکھ کر اپنی کاپی پر لکھتے تھے، تو اس میں جب کاپی چیک کی گئی بچوں کی تو ترجمہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، اصل میں کیا تھا ہے۔ اس نے کیا لکھا؟ آپ کہتے ہیں جی کیا کر رہے ہیں مولوی؟ مولویوں نے وہ کام کیا ہے کہ قادیانیوں کی نسلیں بھی یاد رکھے گی، ایک ایک لفظ پر گرفت کی ہے، اتنا معمولی سا لفظ ہے، آپ یقین کریں تھوڑی سی توجہ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ لفظ ہیں اور تھے، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، آخری نبی تا قیامت رہیں گے۔ میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا تھا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ ہمارے عالم دین نے محنت کی، اس کو گرفت میں لایا اور وہ معطل ہو گئی ہے۔ آپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو صوفیاء کرام مجھ سے کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں لوگوں سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہمارے بزرگ بیٹی وقت سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو دن میں 5 منٹ بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے روز محشر اللہ کے نبی اس کی شفاعت کی درخواست کریں گے۔ آپ کرتے ہیں؟ غور کیجیے، آپ اپنے بیٹوں کو، اما وقت نہیں ہے، وہ اپنے بیٹوں کو بچیوں کو لوریاں کیسے دیتے ہیں قادیانی، کتابیں کیسے پڑھواتے ہیں قادیانی، کہ نیٹ پر کہتے ہیں کہ ہماری فلاں کتاب کو اس صفحے سے لے کر اس صفحے تک پڑھو، ہم اتنے پیسے دیں گے، اور آپ لوگ بڑی جلدی پھنس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار روٹی تو کھلا ہی رہا ہے نا، بڑا اخلاق ہے اس کا۔ تمہاری غیرت کا یہ حال ہے کہ قادیانیوں کی دکان سے سودا لینا نہیں چھوڑتے، اور ان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ یہ آج تک کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کا جنازہ ہے وہ قادیانی نہیں پڑھ سکتے اور قادیانیوں کا جنازہ مسلمان نہیں پڑھ سکتے۔ ان کا قبرستان علیحدہ ہے، ان بدبختوں کا نبی علیحدہ ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی جگہ قادیانیوں نے نعوذ باللہ اپنے کو بنا لیا ہے، قادیانی کو کہا کہ یہ ہے محمد رسول اللہ، اس کو کہا یہ کامل و اکمل نبی ہے، ان کا جناب محمد سے مراد یہ لیتے۔ بڑے عرصے کی بات ہے جب میں گیا، ابن امیر شریعت سید عطا المحسن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، زور سے کہو رحمت اللہ تعالی، مسلم کالوڑی بنی ہے اس کے ساتھ یہ، تو میں گیا ان کے ساتھ، تو یہ میں نے مسجد اقصی جو قادیانیوں کی ہے دیکھی ہوئی ہے، بہشتی مقبرہ بھی دیکھا ہوا ہے، اس وقت کی جہنم دیکھی ہوئی ہے، آج کل انہوں نے قبضہ کر کے اس جہنم کو خوبصورت بنا کے جنت بنا رکھا ہے۔ اچھا، اس میں جو ڈیٹیل ہے، جو لوگ ان کو فنڈ دیتے ہیں ان کے باقاعدہ رجسٹرڈ ہے اور وہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ لمبی چوڑی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں یہ جنت ہے، یہ جنت میں چلا گیا۔ مرزا ناصر تھا، کون تھا اس وقت، اور اب کون ہے؟ مرزا مسرور، اس کے بعد مرزا طاہر آیا۔ یاد رکھا کرو یہ مرزا طاہر وہ ہے جس طرح نستر ہسپتال کے اسٹوڈنٹس جب وہ سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے تو چناب نگر، یعنی وہ جو اسٹیشن تھا اس وقت ربوہ،
جو انہوں نے حملہ کیا تھا یہ ان کے بدماش جو گروپ تھا اس کا سرغنہ تھا یہ مرزا طاہر، یہ مرزا مسرور یہ جیل میں رہا ہے، گینگ ریپ کے سلسلے میں یہ پکڑا گیا ہے، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ آپ تو سوچتے ہیں آج بھی نیٹ پر دیکھو کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، وہ لکھ دیں گے آگے جی مرزا مسرور، ہمارے والوں کو پتہ ہی نہیں۔ مرزا ناصر گیا 13 دن، یہ میں 74 کی بات کر رہا ہوں، 74 میں مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار نیازی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالحق حقانی اکوڑا کھٹک والے، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہم مجمعین، یہ لوگ اسمبلی میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان کا جناب اس وقت سپیکر تھا صاحبزادہ فاروق علی خان، اور قائد حزب اختلاف حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے۔ بار ختم نبوت والے مولانا محمد حیات صاحب تھے کھوسا، جو اس وقت دفتر جو تھا نا اس طرف تھا تغلق روڈ پر، اب حضوری باغ روڈ پر ہے۔ تو مفتی صاحب نے کئی دنوں تک باقاعدہ تیاری کی۔ یہ مولوی حضرات اچھی طرح سن لیں میری بات کو کہ وہ اپنے آپ کو علم کلی دلی مانتے پھرتے ہیں، یہ مشورے کے بغیر کام نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو چیلنج کرے تو آپ کہیں میں ہی سارا کچھ ہوں، نہیں، ہر موضوع الگ الگ ہے، آپ اس کے بارے میں جماعت سے مشورہ کریں گے، مشورے کے بعد اس کو جواب دیا جائے گا۔ آپ نے یہ اصول نہیں سیکھے، بار ختم نبوت والے موجود تھے، اور 13 دن بعد نے لکھا 15 دن ذوالفقار علی بھٹو ولی خان بھی اس وقت زندہ تھا، ان کی موجودگی میں اس موضوع پر بحث ہوئی۔ جو لوگ آج کہتے ہیں مولویوں نے کیا کیا ہے، ہم نے تمہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں کافر قرار دلوایا ہے، تم کہتے ہو ہم یہ کریں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں قادیانیوں کو، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، انشاءاللہ 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 جو قانون پاس ہو چکا ہے اس میں زبر زیر اور نقطے کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا قادیانیوں، ہم گنہگار مسلمان ضرور ہیں، بیکار ضرور ہیں، لیکن جب بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی بات آئی سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں گوشت کو ہڈیوں سے جدا کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ جناب مرزا آیا، اچھا میں نے بدبخت کو براہ راست بھی دیکھا ہوا ہے، اور پھر ان کی حوریں، پھر ان کا خاندان، حضور کا خاندان ہے، اس بدبخت کا نے بھی اپنا بھی خاندان بنایا ہوا، تو اس کے اپنے اہل بیت قادیانی کی، اس کے اپنے صحابہ ہیں، ان کے اپنے ازواج مطہرات ہیں، ان کا اپنا قرآن ہے، لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے۔ یہ جب بات ہوئی مرزا ناصر آیا، اور آج بھی کچھ لوگ بڑی جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں، سفید لباس میں آیا مرزا، اور آپ کے علم میں ہوگا ایک جو سپیشل پگڑی ہے وہ سوائے خلیفہ کے، قادیانیوں کے خلیفہ کے اور کوئی نہیں پہن سکتا۔ آپ کو پہچان ہے کہ مرزائیوں کی عورتیں پردہ کیسے کرتی ہیں، آپ کو پہچان ہے کہ مرزائیوں کی عمومی شکلیں کیا ہوتی ہیں، آپ کو پہچان ہے کہ مرزائی بات کیسے کرتے ہیں، آپ کو پہچان ہے کہ مرزائی کس آہستہ آہستہ طریقے سے گمراہ کرتے ہیں۔ نہیں ہے تو پوچھو، ہماری باقاعدہ اس علاقے میں ٹیم ہے، ایک تو مرکزی یا ضلعی سطح پر تو ہے ہی، ویسے ٹیم ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔
مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، سفید پگڑی تھی، سفید داڑھی تھی، اور وہ جیسے ہی داخل ہوا اسمبلی میں تو تالیاں بجائی، گویا استقبال کیا ممبران قومی اسمبلی نے۔ اس کو دیکھ کر، ادھر دیکھ کر کہا مولویوں تو کم میں ہی ہے، ایک خواہ مخواہ کافر کہتے رہتے ہیں، دیکھو نا جی کیڈا خوبصورت سونا جوان آیا ہے۔ اور جے خوبصورتی پر بات تھی تو ابو لہب کم صورت تھا، وہ خوبصورتی میں کم تھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسن میں بھی میرے نبی کے بعد قیامت تک ان جیسا حسین کوئی نہیں آیا۔ اور نبی ہوتا ہی حسین ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، قادیانی کی طرح بدصورت نہیں ہوتا۔ نبی اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی کبھی بھی، غور سے سنیے میری بات کو، کبھی بھی ظاہری اور باطنی طور پر اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ کوئی نبی لنگڑا نہیں آیا، کوئی نبی لولا نہیں آیا، کوئی نبی کانا نہیں آیا۔ جو اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ جب ہم پڑھتے تھے تو وہ مشہور نعرہ ہوتا تھا، دو لکڑی دو کانے مرزا مریا ٹٹی خانے۔ مرا وہی ہے، تو ضابطہ کیا ہے کہ جہاں نبی اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی تدفین وہی ہوتی ہے، پھر اس کی تدفین وہی کرو۔ آج تک قادیانی جواب نہیں دے سکا، کوئی نبی کانا نہیں ہوتا۔ قادیانیوں کے بارے میں نرمی چھوڑ دو، اگر تم نے نرمی کی تو ہماری زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، اگر ہماری اولاد میں سے بھی کسی نے تھوڑی سی نرمی کی اس کا گناہ ہم پر آئے گا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے تو میں نے دیکھا بس یہی بات کرتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اتوار کو 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک 7واں میل میرے مدرسے میں اسی عنوان پر پروگرام ہوگا، اور اس میں میں اجازت بھی دیتا ہوں سوال و جواب کی۔ آپ کو حق ہے، آپ سوال لکھ کر لے آئیں، یا آپ ان کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ باقی چیزیں پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو تسلی ہو پوری طرح کے قادیانی کافر ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی مارے گئے، اب مارا یہ گئے کہ ہمارے لوگ بھی اتر آئے۔ تو اس نے آتے ہی کہا، بس یہی بات آپ نے توجہ سے سننی ہے، آتے ہی کہا قادیانی نے، قادیانیوں کو اس وقت جو خلیفہ سربراہ تھا، اور یہ ادھر کے ہیں زیادہ تر، کہ یہ تو ان کا تو کام یہی ہے جی، فلاں فلاں کو فلاں فلاں کو فلاں فلاں کو فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے۔ آگے بھی مفتی محمود تھا، فرمانے لگے میں گھبرا گیا کہ اب کیا کہوں، اللہ سے دعا کی، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ تم جن کو کافر کہہ رہے ہو یہ سارے مل کر تمہیں کافر کہہ رہے ہیں، تو متفقون علیہ مسئلہ ہو گیا۔ باقی جب اس نے کہا کہ دیکھو جی، کس نے؟ اسمبلی کے ممبران نے کہا دیکھو جی کیا ہو گیا ان مولویوں کو، اس کو کافر قرار دے رہے ہیں، تو مفتی صاحب نے حوالہ پیش کیا کہ یہ قادیانی نے لکھا ہے، جو میری نبوت کو نہیں مانتا، میری رسالت کو نہیں مانتا، وہ ذریت البغایا ہے، وہ کنجروں کی اولاد ہے، وہ کافر ہے۔ تم رو رہے ہو کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں، تم ان کو پڑھو، یہ ساری کائنات کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ کیا کہا ہے میں نے؟ قادیانی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس پر بحث ہوئی، پھر 12 لمبی چوڑی بات ہے،
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या कहा था जब शोरिश काश्मीरी ने अपना हवाला दिया कि मैं तुम्हारा क्लास फेलो हूं, ये है वो है, तो उसने कहा था मुझे लगता है कि मौत के परवाने पर तुम मुझसे दस्तखत कराना चाहते हो। क्या कहा था? मौत के परवाने पर तुम मुझसे दस्तखत कराना चाहते हो। लेकिन अरब क्या, खरब क्या, सारी कायनात भी आ जाए तो नबी की इज्जत के सामने कोई अहमियत नहीं है। भुट्टो ने उस पर सैन कर दिए और उसको सजा भी उसको मिली। जिन लोगों की नजर में वो काबिल सजा था, आप जरा ये बताना पसंद करेंगे कि आज तक मेरे नबी ने जो शक्कुल कमर का मोजज़ा है उन जैसा कोई मोजज़ा ला सका है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा कुरान का है, क्या कोई मोजज़ा ला सका है? नबी के बाद नबुव्वत तो दूर की बात है, कयामत तक मेरे नबी जैसा कोई मोजज़ा भी नहीं ला सकता। बाकी इंशाअल्लाह फिर कभी सही वक्त हो तो उधर तशरीफ लाइएगा, ना हो कोई जरूरी बात पूछनी हो इस टॉपिक से मुतल्लिक तो नमाज के बाद आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका, मेरा और तमाम मुसलमानों का हामी व नासिर हो। मैं सब मुसलमानों का, कारी साहब का और दीगर अहबाब का शुक्रगुजार हूं कि इस खुसूसी टॉपिक पर उन्होंने गुफ्तगू करने का मुझे एजाज बख्शा है। रब्बना